نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کے 3 دفتر ہیں، یعنی اعمال کے 3 دفتر ہیں، 3 درجے ہیں اعمال کے۔ فرمایا ایک دفتر کا لکھا اللہ معاف کر دے گا، ایک کا لکھا اللہ معاف کر دے گا، اور ایک دفتر کا لکھا اللہ معاف نہیں کرے گا، 2۔ اور تیسرا، ایک دفتر کا لکھا کچھ بھی بغیر بدلے کے نہیں رہے گا، یعنی بدلے کے بغیر وہ نہیں رہے گا۔ اب سنیے تینوں کی وضاحت۔ بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس دفتر کا لکھا اللہ معاف نہیں کرے گا، نمبر 1، جس دفتر کا لکھا یعنی جو آپ نے عمل کیے اس عمل کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ جو لکھا گیا ہے تمہارے اعمال، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ کون سا ہے؟ وہ ہے شرک۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا هُوَ النَّارُ، یعنی بے شک وہ جو اللہ کا شریک قرار دے، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو دوسرا، وہ جس کا لکھا اللہ معاف کر دے گا، تو فرمایا وہ اللہ کی حق تلفی ہے، یعنی اگر اس نے کوئی کمی پیشی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کی ہے، مشرک نہیں ہے، اللہ کے حقوق میں کوئی کمی پیشی کی ہے، میرا رب معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا، جس کا لکھا کچھ بغیر معاوضے کے جو ہے وہ دیے نہیں رہے گا، وہ یہ ہے کہ یہ ہے بندوں کے حقوق، یہ تیسرا آپشن ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ میں اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ہم سے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے مطلب یہ ہے کہ مفلس کے بارے میں فرمایا کہ کون ہوگا جو قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس ہوگا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہی ہوتا ہے کہ ہم مفلس کی تعریف تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، روپے نہ ہو، سامان نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا، میں یاد رکھیں یہ بات قابل توجہ ہے، میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ اور اچھے اعمال کے ساتھ، گویا اس کی نامہ اعمال میں نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، اللہ اکبر۔ لیکن جب وہ معاشر کے میدان میں اتنی نیکیاں لے کر پہنچے گا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا، کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا، کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی مظلوم کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، کسی کی اس نے حسد کی ہوگی، کسی کے ساتھ اس نے جو ہے نا وہ اپنا رویہ، اپنا بد اخلاقی کی ہوگی۔ وہ اس حالت میں وہ معاشر کے میدان میں پہنچے گا، نیکیاں بھی لے کر پہنچے گا، لیکن لوگوں کے حقوق کے معاملے میں وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر ہر ایک اپنا اپنا حق اللہ کی بارگاہ سے اس بندے سے طلب کرے گا۔ یا اللہ، یعنی یوں سمجھیے کہ جس نے گالی دی، جس کو اس نے گالی دی ہوگی، اس مفلس شخص نے جو نمازی ہوگا، وہ آئے گا جس کو گالی دی ہوگی، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، بدلے میں اللہ اس کو نیکی عطا اس کی نیکیاں اس کو دے گا۔ ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، اللہ بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک شخص کہے گا یا اللہ اس نے میرا خون بہایا ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا فلاں دن، بے گناہ مارا تھا، بدلے میں اللہ اس کی نیکیاں اس کے پلڑے سے اس کو نیکیاں دے دے گا۔ ایک مظلوم آئے گا، وہ فریاد کرے گا، اللہ بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا، جہاں تک کہ وہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر رب کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوگا، اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔
پھر بھی لوگ آئیں گے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اپنے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ، تو پھر وہ لوگوں کے گناہوں کو وہ اپنے پلڑے میں ڈالے گا، جہاں تک کہ پھر حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں پھینک دو۔ پس گناہ گار پر جو ہے وہ پھر اس کی وہ جو نیک باتیں تھیں، اس کے اچھے اعمال تھے، اتنے سب کچھ تھے، وہ اعمال سارے ضائع ہو گئے۔ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، وہ نیکیاں ساری اس مظلوم کے پاس چلی گئیں، وہ نیکیاں ساری گالی دینے والے کے پاس چلی گئیں، اس کی نمازیں ساری جس کو ساتھ اس نے زیادتی کی ان کے پاس چلی گئیں، وہ خالی ہو گیا، بلکہ الٹا دوسروں کے گناہوں کو اپنے گلے میں لے لیا، اور عمل تو جنتی کیے لیکن وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن ہمارے دنیا کے یہ اعمال جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہم عمل اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کر رہے ہوں اور پھر ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نمازی بھی ہیں، ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھیے ہماری زبان سے کوئی مسلمان کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ہماری ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ہمارے عمل اور کردار سے کوئی مسلمان کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر نہیں پہنچ رہا تو تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، ورنہ نیکی تو قابل قبول ضرور ہے لیکن بدلہ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اس دوسرے کو عطا فرمائے گا جس کی تو نے غیبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔